ہوں کہ آپ آئیں قرأت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا اس پروگرام میں پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباکم بکم، اور خصوصی طور پر اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مہمانوں کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ گلشن کے گلابوں سے گردوں کے ستاروں سے، گلشن کے گلابوں سے گردوں کے ستاروں سے، جس راہ سے آؤ گے وہ راہ سجا دیں گے۔ الحمدللہ، یہ آغاز شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس پروگرام کی شروعات کی سب سے پہلی جو جھلک ہے، عبید اللہ صاحب محمدی حفظہ اللہ کو میں مدعو کرتا ہوں کہ آپ سامعین سے خطاب کریں۔ ولیتفضل مشکورا۔ بعد میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل قدر علماء کرام و دیگر ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم سامعین کرام، پیارے بچوں اور امت کی ماں اور بہنوں، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے مسنون خطبے کے بعد ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے گوشہ گزار کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ شرف قبولیت سے بخشے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچایا ہے، سجایا ہے، بسایا ہے، محنت کی ہے، آپ سب بھائیوں کو اکٹھا کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے حق میں ہمارے حق میں اللہ صدقہ جاریہ فرمائے، آمین رب العالمین۔ میں بطور تمہید کے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھ کر کے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو محترم مہمان خطیب فاضل دوست انشاءاللہ وہ تفصیلی خطاب آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ بس کچھ باتیں کافی دنوں کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہیں، دعا کریں اللہ اس ملاقات میں محبت رکھے، اخوت رکھے، یہ جو ایمانی اخوت اور چاہت ہے اللہ اسے باقی رکھے، جماعت اور جمعیت کا جو لگاؤ ہے اور جو جوڑ ہے اور جو یہ اجتماع ہے اللہ اسے کامیابی سے ہم کنارہ فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے جو روایت پیش کی ہے، اللہ کی قسم ہے میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ پر اس پر غور کرنا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میرے لیے پیغام ہے، اس کے بعد آپ تمام محترم بھائیوں کے لیے پیغام ہے، اور امت کی مائیں بہنیں بھی ہیں الحمدللہ، ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ اس روایت کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے الحمدللہ۔ خاص طور پر ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم ہم نے کیا ہے، تو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سنیں اور سمجھیں، اور اس روایت سے جڑے ہوئے جتنی باتیں آئیں گے انشاءاللہ وہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھیں گے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان، اب ایمان پر رک کر کے گفتگو کریں گے تو سارا وقت نکل جائے گا، اور ایمان پر گفتگو کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور قیمتی اثاثہ ہے۔ ایمان کے بغیر کسی مسلمان کا یا کسی اللہ والے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا ایمان جو ہے نا، ایمان یہ پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، جیسے میرے اور آپ کے کپڑے یہ پرانے ہو جاتے ہیں۔ ہم جب نیا کپڑا خریدتے ہیں نا، اس کی چمک دمک، اس کی شائننگ، اس کی چمکاہٹ، اس کی خوبصورتی بہت زیادہ رہتی ہے۔ عید میں دیکھیں، بقرعید میں دیکھیں، شادی بیاہ کے مواقع پر دیکھیں، نئے کپڑے کی جو چمک اور دمک ہوتی ہے سبحان اللہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہنتے پہنتے، دھلتے دھلتے، استعمال کرتے کرتے اس کپڑے کی خوبصورتی اور شائننگ یہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا ہے نا، ایسے ایمان ہے، ایمان، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ رک کر کے بتاؤں انشاءاللہ، بتاؤں یا آگے بڑھوں؟ بولیے بھائی، بتائیں یا آگے بڑھیں؟ کپڑے کیسے پرانے ہوتے ہیں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایسے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ نیا کریں گے انشاءاللہ؟ دعا کریں آج کی اس مجلس سے ایمان ہمارا ریفریش ہو جائے انشاءاللہ، ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے انشاءاللہ، ایمان ہمارا قوی ہو جائے انشاءاللہ، اور ہمارا جب خاتمہ ہو اس ایمان پر ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دعا ہم دعا کرتے ہیں نا جنازے کی نماز میں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنازے کی نماز میں دعا پڑھتے ہو، ٹھہر کر کے کبھی معنی بھی سمجھنا کہ اے اللہ جب تک زندگی دینا ایمان والی دینا، اور خاتمہ ہو تو اللہ ایمان پر ہو انشاءاللہ۔ بول دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ایمان جانتے ہیں نا پرانا ہو جاتا ہے، پرانا۔ رک کر کے ذرا ایمان کے بارے میں جان لیں گے، کیونکہ میں نے شروع میں ابتدا میں نے کہا یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، سرمایہ ہے۔ ایمان جیسے کوئی مچھلی یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ویسے جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جب تک مومن نہیں بنے گا اللہ کی قسم ہے جنت نہیں ملے گی۔ ایک بار کی بات ہے، عوف ابن مالک، کیا نام ہے؟ بولیے ذرا زور سے، میں اکیلے بولوں؟ پانی پی کر کے بیٹھا ہوں، کھانا انشاءاللہ مہمان کے ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پانی پی کر کے بیٹھا ہوں انشاءاللہ۔ دعا کریں، وقت تو بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، دعا کریں اس وقت کی گھڑی اور سوئیوں میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا ہمیشہ بھیک مانگو، لمبی عمر کی دعا نہ کرو، یہ دعا کرو جتنی عمر ملی ہے اللہ اچھا کام لے لے انشاءاللہ، اللہ اچھا کام لے لے۔ ہمارے نبی محمد عربی علیہ السلام 63 سال، کتنے؟ 63 سال گزار کر کے گئے ہیں۔ اس کائنات میں آپ نے جو انقلاب برپا کیا ہے، پوری امت ایک طرف محمد عربی علیہ السلام کا جو انقلابی اقتدام تھا وہ ایک طرف، اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ، کیا نام میں نے لیا؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ 35 سال جوانی کی عمر میں انتقال کر کے گئے۔ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ ابن جبل تھے۔ کون تھے؟ رضی اللہ عنہ، بولیے۔ صحابی ہیں، ادب سے نام لینا، احترام سے نام لینا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ 35 سال کی عمر میں اس نوجوان کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ کھڑا کروں یا پہلے میں پڑھوں؟ پہلے میں پڑھوں پھر آپ پڑھیں گے؟ 60 سال کی عمریں بیت گئی ہے، یہ داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، سورہ فاتحہ تجوید سے پڑھنے نہیں آتا ہے، مخرج سے پڑھنے نہیں آتا ہے، تلفظ سے پڑھنے نہیں آتا ہے، کہاں زبر کہاں زیر کہاں پیش۔ معاذ ابن جبل 35 سال کی عمر میں انتقال کرتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے کون ہیں؟ زور سے بولیے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دعا کیا دعا کریں گے؟ اللہ عمر کتنی بھی اللہ دے، اللہ خوش ہے۔ ہم کیا ہے؟ اللہ خوش ہے۔ اللہ عمر تو جتنی بھی دے، اللہ تجھ سے بھیک مانگ لے، ہم سے کام لے لے اللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کام کر کے جائیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایمان کی بات دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے، گفتگو در گفتگو بات سے بات نکلتی ہے۔ اور میں نے کہا یہ حدیث اگر ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اسلام سارا اسلام اس کے اندر آ گیا، سارا
اسلام اس کے اندر آ گیا. سب سے پہلی چیز محمد عربی نے فرمایا ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایمان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. اور آج یہ دنیا کے جو لٹیرے ہیں نا، یہ تمہارے دھن دولت سے پیار نہیں ہے، تمہارے خاندان سے پیار نہیں ہے، تمہارے بال بچوں سے پیار نہیں ہے. ان کی نظریں تمہارے ایمان پر ہے. اللہ کی قسم ہے. کس پر ہے؟ ایمان تمہارا چھین کر کے تمہیں بے ایمان کر دے. ان کا سب سے بڑا مقصد ہے. آپ آن لائن چل رہا ہے، مجبوراً یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جماعت و جمعیت کا اسٹیج ہے. ہم نے کبھی نام نہیں لیا الحمدللہ. ناچیز سے زیادہ آپ چیز والے سمجھدار ہیں. الحمدللہ آپ سمجھدار ہیں. اشاروں کی زبان آپ سمجھتے ہیں. کافی پرانے تعلقات ہیں الحمدللہ، تو آپ اشاروں کو سمجھنے والے ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اس دور میں لوگوں کی نظریں آپ کے ایمان پر ہے. اللہ کی قسم ہے. بے ایمان بنانے پر دنیا تلی ہوئی ہے. اس ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پیارے نبی محمد عربی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کیسے پرانے ہوتے ہیں، بوسیدہ ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، پھینک دیا جاتا ہے، ایسے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا. ایمان کو تازہ کریں گے انشاءاللہ. یہ اجتماع اسی لیے ہوتا ہے. 8 دن میں ایک بار جمعہ اللہ اسی لیے دیتا ہے. ایک خطیب کا خطبہ سنیں گے، ایک عالم کی تقریر سنیں گے، اٹھ کر کے جائیں گے، آپ کے ایمان کی جو حرارت ہے نا بڑھ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. 8 دن تک چرچا ہوگا. صدر کی نئی مسجد میں اجتماع ہوا تھا، فلاں مولانا آئے تھے، بیان دے کر کے گئے تھے، بڑا اچھا بیان دیا ماشاءاللہ. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا نتیجہ. ایمان کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اللہ یہ سب کو نہیں دیتا ہے. فارس کے رہنے والے سلمان کو اللہ نے دیا، حبشہ کے رہنے والے بلال کو اللہ نے دیا، سہیب کے رہنے والے روم کے رہنے والے سہیب کو دیا، اور نبی کے بغل میں رہنے والے ابو لہب اور ابو جہل کو اللہ نے نہیں دیا. اس لیے 70 دن میں کتنے 17 بار بول دیجئے 17 بار کل 5 وقت کی نمازوں میں ایک دعا برابر مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. بولیے مکمل لفظ بولیے، کھول کر کے بولیے. قرآن کبھی بھی پڑھنا پورا منہ کھول کر کے پڑھنا. اہدنا الصراط المستقیم 17 بار. کتنے؟ اے اللہ صراط مستقیم کی میں ہدایت نصیب فرما. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تفسیری کتاب اٹھا کر یہ دیکھیں، یہ ایمان ہے. کیا یہ ایمان ہے، یہ اسلام کی نعمت ہے، یہ توحید کی نعمت ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات پھیل رہی ہے، سمیٹوں گا انشاءاللہ، میں جلدی سمیٹوں گا انشاءاللہ. آپ بے صبری نہ کریں، انشاءاللہ جلدی سمیٹ کر کے بات ختم کریں گے. ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایمان جو نا بڑا طاقت ہوتا، اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، بہت پاورفل ہے، جس کے اندر واقعی میں اگر ایمان آ جائے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی شیرینی جس کے دلوں میں آ جائے، وہ چٹانوں سے ٹکرا جائے گا، دنیا کی سزائیں برداشت کر لے گا. اللہ کی قسم ہے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ جب ایمان انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، انسان بڑا وزنی ہو جاتا ہے. وہ بڑی معروف اور مشہور روایت ہے. صحابی رسول کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. کیا نام ہے؟ زور سے بولیے بھائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان آدمی ہیں. یہ 35 سال کے آس پاس میں ان کی عمر ہے. محمد عربی علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ایک کام کرو، پیلو کے درخت پہ چڑھ جاؤ اور مسواک توڑ کر کے لاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کے درخت پہ چڑھے مسواک توڑنے کے لیے. کیا ہوا جانتے ہیں؟ لنگی پہنے ہوئے تھے، ہوا کی وجہ سے لنگی اڑنے لگی اور پنڈلی نظر آنے لگا. کیا نظر آنے لگا؟ پنڈلی سمجھتے ہیں نا، پیر کا آخری حصہ جو ٹخنا ہوتا ہے، پنڈلی نظر آنے لگی.
صحابہ کرام دیکھ کر کے ان کی باریک پنڈلی دیکھ کر کے ہنسنے لگے. رسول عربی علیہ السلام نے پوچھا مما تضحکون، اے میرے صحابہ کرام کیوں ہنس رہے ہو، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود جوان آدمی ہے نا، تگڑا آدمی ہے، پنڈلی اتنی موٹی ہونی چاہیے، دیکھ رہے ہیں کتنی باریک پنڈلی ہے، کتنا ہلکا ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کی قسم ہے تمہیں کیا خبر ہے، تمہیں کیا پتا ہے، کل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کو ترازو میں رکھا جائے گا، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. سبحان اللہ. کون سے پہاڑ سے؟ احد پہاڑ. کتنے کلومیٹر پر ہے یہ؟ کوئی بتائیں گے؟ مدینہ میں بھائی بہت لوگ رہے، سعودی میں بہت رہے بھائی لوگ، دعا کریں اور اللہ سعودی کی سرزمین نصیب فرمائے. مملکت عربیہ سعودیہ، توحید، بلاد توحید کی زیارت اللہ سب کو نصیب فرمائے. احد پہاڑ نہ جانے کتنے کلومیٹر پر ہے، پھیلا ہوا ہے. محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، ان کی خالی پنڈلی یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. سبحان اللہ. کس لیے، کس وجہ سے؟ آپ جواب دیجئے. جزاک اللہ خیر. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اور وہیں پر ایک بے ایمان آدمی کو لایا جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے. بات میں اپنی آگے بڑھا رہا ہوں، حدیث مکمل کر لیں گے انشاءاللہ کہ روک دوں؟ آئندہ دروس کے لیے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب مکمل کریں گے انشاءاللہ. کچھ ذمہ داری شیخ محترم کے کندھوں پر ہے، ہمارے امام صاحب بھی انشاءاللہ بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. دعا کرے اللہ قبول فرمائے. جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، مساجد میں ان کی خدمات ہیں، صبح شام کے دروس ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کل قیامت کے روز ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا. بڑا موٹا تازہ آدمی ہوگا، گبرو پہلوان ہوگا، وزندار ہوگا. اسے لا کر کے ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا. جب ترازو میں رکھا جائے گا محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جانتے کیوں؟ یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں ایمان کی دولت سے محروم تھا. کل قیامت کے روز اللہ کی قسم ہے اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں تھا. اور عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں، دبلے پتلے انسان ہے، ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. حدیث آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سنیے پیارے نبی محمد اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے انسان کے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں ویسے انسان کا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا. کس وجہ سے؟ ایک الگ موضوع ہے. اب علماء نے یہاں پر کتابیں لکھی ہیں ایمان کی کمزوری کے اسباب. بولیے نظر ایک بار. ایمان کی کمزوری کے کچھ آپ بھی بولیں گے، ایک دو اسباب آپ بتائیں گے. بتائیے نا. یہ جمعہ کا موقع تو ہے نہیں کہ میں خالی اکیلے یہاں ممبر پہ کھڑے بولتا رہوں. کچھ آپ بھی بتائیں گے. ایمان کی کمزوری کے اسباب. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی، اس پر ضخیم کئی صفحات علماء نے سیاہ کر ڈالے ہیں ایمان کیوں کمزور ہوتا ہے. ایک دو سبب بھائیوں کی طرف سے بار بار. جزاک اللہ خیر. بار بار بڑا اچھا جواب رہا. بار بار گناہ کرنے سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ سلفیوں کیا اجتماع ہے یا سلفی لوگ آپ ہیں. علماء کرام کی غلطی یوں ہی نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. آج میرا خطبہ جمعہ اسی پر ہوا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی لوگ تھے، اب وہ تو میں دوبارہ نہیں بول سکتا ہوں. لیکن یہ علماء کرام اگر کہیں خطا بھی کر جائیں، غلطی کر جائیں، ادب سے، احترام سے باقاعدہ اس کی غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے. تو ایمان کی کمزوری کا ایک سبب بھائی نے کیا کہا؟ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے ایک اور دو چار باتیں میں بھی بتا دوں. غلط صحبت. بولیے نا. غلط سنگت، صحبت،
غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان آپ کا کمزور ہوگا. کیسے جانتے ہیں؟ مغرب کا وقت ہو رہا ہے, غلط آدمی ہے وہ, اذان سنے گا, ایمان والا اندر آئے گا اور بے ایمان باہر جائے گا. کہاں جائے گا؟ بات کڑوی ہے لیکن مجھے معاف فرمائے, تنقید نہیں کر رہا ہوں, میری اصلاح کر رہا ہوں. کس کی اصلاح؟ کس کی؟ ہر ایک اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں پیارے, اور یہ حدیث کی بات ہے, پیارے نبی محمد عربی کیا فرماتے ہیں؟ اذان کی آواز سن کر کے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اگر ایمان والے کی صحبت میں رہیں گے, انگلی پکڑ کر کے مسجد لے کر کے آئے گا, غلط آدمی کے ساتھ رہیں گے, کہے گا چلو گھوم کر کے آ جائیں, نماز ختم ہو جائے گی, بعد میں ملاقات کر لیں گے. غلط صحبت, غلط سنگت سے ایمان کمزور ہوتا ہے. 2 پوائنٹ ہوئے, ایک دو اور لے لیں گے, اور لے لیں گے ایک دو. جزاک اللہ خیر. یہ آہا آپ نے تو پوری تقریر کا, پورے اجتماع کا خلاصہ پیش کر دیا. ایک بار آپ لوگ بھی بول دیجئے, کس سے دوری؟ علماء کرام سے دوری. کون سے علماء کرام؟ قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے, قرآن و حدیث کا پرچار کرنے والے, قرآن و حدیث کو عام کرنے والے. ان علماء کرام سے دوری اختیار کریں گے, اللہ کی قسم ہے ایمان کمزور ہوگا. جڑیں گے علماء سے انشاءاللہ. چلو 3 باتیں ہو گئی کمزوری کے. اچھا, وہ سبق بڑا اچھا چل رہا ہے, سبق بڑا اچھا چل رہا ہے. 3 باتیں آئی بھائیوں کی طرف سے. کچھ اور ہے ایک دو کہ آگے بڑھاؤں بات میں؟ کچھ اور ایک دو بتائیے. چلیے, یہ بھی ایک اچھی, ایک بھی ایک سبب ہے. اجتماعات سے دور مت رہیے انشاءاللہ. بول دیجئے, کہیں بھی جماعت اور جمعیت کا اجتماع ہو, عالم دیکھ کر کے مت جاؤ, یہ جمعیت کا اجتماع ہے. کوئی بھی عالم آئے گا اس اسٹیج پر, اللہ کی قسم ہے قرآن و حدیث کی بات کرے گا. ہاں, طریقہ الگ ہوگا, انداز الگ ہوگا, بیان کرنے کا انداز الگ ہوگا, بات تو وہی ہوگی نا, بات تو وہی ہوگی نا انشاءاللہ, بات وہی ہوگی. تو اجتماعات سے دوری بھی یہ ہماری ایمان کی کمزوری کا ایک بڑا اور ایک بنیادی سبب آپ کہہ لیں. اسی طریقے سے میں جلدی میں گنا دیتا ہوں. دین سے دوری, جلدی بولیے. دین سے دوری, نمازوں سے دوری, مساجد سے دوری, جلدی جلدی بولیے نا. مساجد سے دوری, نمازوں سے دوری, صبح شام کے اذکار سے دوری, تلاوت قرآن سے دوری. اور بتاؤں اتنا کافی ہے؟ چلیے اب سنیے بات میں اپنی پوری سمیٹ لیتا ہوں, وقت میں زیادہ لے رہا ہوں. شیخ میرے محترم دوست, ارے نہیں بھائی انشاءاللہ آپ مہمان خطیب ہیں تو وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. کیا شیخ ہے نا؟ چل ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے, پیارے نبی محمد اور رسول اللہ فرماتے, پوری حدیث بتا دیں گے. کہتے ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. کہا جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں. اذان ہو رہی کیا؟ ہاں اس کو روک دے دے کہ چلنے دے دے, تب تک گھما لیجیے پورا. چلتا چلتا محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے، ایمان بوسیدہ ہو جاتا۔ اب کرنا کیا ہے؟ بس ایک کام ہے انشاءاللہ، کیا کرنا؟ فاسأل اللہ، بولیے فاسأل اللہ تبارک و تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ سب اللہ سے بھیک مانگیں گے انشاءاللہ، بھیک مانگیں۔ اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ سے بھیک مانگو ایک چیز کا۔ کائنات میں کوئی چیز اللہ سے مانگنے والی ہے واقعی میں؟ ہمارے آپ کے نبی نے بتایا ہے ایک چیز اللہ سے بھیک مانگو، بھیک یہ مانگو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو قوی کر دے، اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز اس دنیا میں اللہ سے مانگنے کے لائق ہے تو یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ایمان میں مضبوطی کر دے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں گے۔ بہت بڑی یہ حدیث ہے، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری باتیں، حدیث کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک عنوان پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سب مل کر کے دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ ریفریش کر دے، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط فرما دے، ہمارے ایمان کو اللہ قوی کر دے، اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیے، یا مقلب القلوب، بولیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ محمد عربی علیہ السلام یہ دعا کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے، اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اخیر میں تمام ہی یہاں کے ذمہ داران کا، ذیلی جمعیت کے ذمہ داران بھی آئے ہیں، مقامی جمعیت کے ذمہ داران ہیں، سب کا، علماء کرام کا، آپ سب بھائیوں کا، بزرگوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اور آخری بات ابھی شیخ بھی انشاءاللہ اعلان کریں گے، میں بھی درمیان میں اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آج جو جمعہ میں جو بھٹکل کے لیے جو تعاون کا اعلان ہوا تھا، دوبارہ آپ سے گزارش ہے، بہت ہی قدیم جماعت ہے، اللہ سے دعا کریں اس جماعت کو، کیا ہر جماعت کو اللہ قائم و دائم رکھے، جماعت کی، جماعت اہل حدیث کے جتنی بھی جماعتیں ہیں اللہ سب کو قائم و دائم رکھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اجتماع سے ختم ہونے کے بعد جاتے جاتے بھٹکل جانتے ہیں یہاں پر جمعیت و جماعت کی کوئی مسجد نہیں تھی، اور یہاں دوسرے مسلک کے لوگوں کی 100 مسجدیں، کتنی ہیں؟ الحمدللہ بھٹکل جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، مرکز جمعیت کے مرکز میں ہم رہے ہیں، پروگرام ہوئے ہیں، الحمدللہ ایک بہت بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، تقریباً 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے۔ کتنے کا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اسی بھٹکل میں 28 کروڑ کی مسجد ہے۔ کتنی؟ 1.5 کروڑ کی کام ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ 28 کروڑ کی مسجد اسی بھٹکل شہر میں ہے، 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے، انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مرکز السنہ کے نام سے سارے علماء کرام کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی میں کام ہو رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، پچھلے جمعہ شاہپور میں ہوا، پورے الحمدللہ ضلع کے تمام مساجد میں ہوا، یہاں پر رہ گیا تھا۔ اجتماع سے فراغت کے بعد ہمارے والنٹیئر ذمہ داران رہیں گے انشاءاللہ، جاتے جاتے خصوصی تعاون دے کر کے جائیں۔ اللہ آپ سب کے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضلۃ الشیخ عبید اللہ محمدی حفظہ اللہ، جو بڑے ہی پرجوش انداز میں ایمانی خطاب فرما رہے تھے۔ الحمدللہ کافی باتوں سے استفادہ حاصل کرنا ہوا۔
तमाम लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में और आपकी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। देखिए, शेख मोहतरम ने अपने खिताब के अंदर ईमान के ताल्लुक़ से बात कही कि हमारे ईमान क्यों कमज़ोर होता है। उसके कई असबाब का उन्होंने तज़किरा फरमाया। बस ईमान की कमज़ोरी दीन से दूरी है, उलमाए किराम से दूरी है, मसाजिद से दूरी है और गुनाहों का इर्तिकाब करने की वजह से हमारा ईमान बड़ा जल्द कमज़ोर होता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। अगर मैं और आप देखें कि हमारे असलाफ जिन्होंने तौहीद पर रह करके, ईमान पर साबित कदम रह करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाया, दुनिया और आखिरत में कैसे कामयाब वो लोग हुए, अगर मैं और आप देखेंगे उन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा था। उन्होंने, उनका ताल्लुक़ कुरान मजीद से और अहादीस रसूल से बड़ा मजबूत हुआ करता था, गहराई बड़ी मजबूत हुआ करती थी। तो इसीलिए वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। शायर कहता है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। कुरान से दूरी, दीन से दूरी, यही हमारी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनते जा रही है। तो आइए, मैं बात को तूल ना देते हुए इंशाअल्लाह अब मैं ज़हमत सुखन देना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जिनका इंतज़ार हम बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, जो आज के इस इजलास के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, फ़ज़लतुश शेख उमर फ़ारूक हफ़िज़हुल्लाह मोहम्मदी को मैं मदऊ करता हूँ कि आप आए और सामाईन से पुरजोश खिताब करें। फ़ल्यतफ़ज़्ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़िस्समाई बुरूजन व जअल अश-शम्स सिराजन व क़मरन मुनीरा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यसअलु हमीमुन हमीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मल मुफ़लिस। खबर हदीसों में जिसकी आकर वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तहवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हुआ है भाई भाई का रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। हर पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। न बेसबब के सलाम करना, हरे न बेगर्ज के कलाम करना। बगैर रिश्वत न काम करना, ये बात शैतान सिखा रहा है। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे और आपको यहाँ जोड़ा, कुछ दीन की बातें बोलने और सुनने का मौका दिया। मालिके कौनो मकान से दुआ है, अल्लाह तो हमारे मिल बैठने को कबूल फरमा। बिरादरान मोहतरम, एक बात आगे बढ़ते हुए चलूं। मिल बैठना, बोलना और सुनना, ये आज मेरे और आपका एक आसान सा वक्त हो चुका है। लेकिन इसके अंदर एक ज़रूरी बात यह है, अभी शेख ईमान के मुतालिक हमें झंझोड़ के रख रहे थे। मैं बार बार इशारा कर रहा था, शेख और थोड़ा आगे बढ़िए। मालूम नहीं शेख अपने वक्त को शायद मेरे लिए समेट करके दे दिए। बड़ा अच्छा लग रहा था और आप लोगों पे ऐसे चल रहा था कि एक हाथ में छड़ी है, बार बार आपको बेदार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों, ईमान जो तुम्हारे पास है ये कोई सस्ती चीज नहीं है।
یہ میرے اور آپ کے باپ دادا کے ذریعے سے وراثت میں ملا ہوا ہے، اس کی قدر ہی نہیں ہے. ہاں، یہ جو ملا ہوا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو لے کر کے ایسے ہیں جیسے معلوم ہی نہیں کہ ہمیں اس کو لے کے کرنا کیا چاہیے. یہ وہ دین ہے برادران، جس رب نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اس کے بابا کو نہیں ملا برادران، ان کے ابو کو نہیں ملا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے والے ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی. دوستو، میں اور آپ خوش نصیب ہیں. معلوم نہیں میرا رب ہم سے راضی کیوں ہے. اتنی قیمتی چیز ہمیں دیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے. اور آخر میں جتنی بہترین دعا کے ساتھ شیخ رخصت ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار، ہمارے دل کو تو تیرے دین پر ثابت رکھ. آمین یا رب العالمین. برادران، سن رہے ہیں ہم لوگوں، یاد رکھنا، دنیا کی ہر چیز لٹتی ہے تو لٹنے دو، چھوٹتی ہے تو چھٹنے دو، لیکن یاد رکھنا آپ کے دامن سے کبھی دین پہ داغ آنے نہ پائے، کبھی نہیں. بڑا بد نصیب ہو انسان جس نے دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیا ہو. اللہ اکبر. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. برادران، یہی وہ دین تھا، صحابہ کو سولیوں پہ لٹکائے دیا جاتا، بلال حبشی کے سینے پہ چٹان رکھا جاتا. مائیں اور بہنیں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، ان سے گزارش، ایمان کو بچانے کے خاطر ایک مکمل کمزور جسم کی بڑھیا جس کا نام سمیہ ہے، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے برادران، اونٹوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے گئے. لبوں پہ کبھی نہیں آیا کہ مالک میں تجھ سے بیزار ہوں. نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. انشاءاللہ عمل کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شاعر نے کہا تھا، واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، ہر اگر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں. بار بار ہر 5 سال کی میں ایک مرتبہ ہمیں ریفریش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگائیں گے، یہاں پر کے لیے جگہ نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. برادران، نہیں. اسی لیے کیا کہا، اگر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں. ہم مسلمان ہیں مگر ہمیں مسلمانی نہیں، ہر دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں. گھٹتے جاتے ہیں نمازی مسجدوں میں دن بدن، اس لیے اپنے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں. عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. برادران محترم، تقریباً 1 سال پہلے میں آپ لوگوں کے درمیان آیا تھا. اللہ نے دوبارہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، میں جس موضوع کو لے کر تقریباً سرزمین صغر سے مجھے 3 موضوعات دیے گئے، اس پر بولیے. میں نے آپ کے یوٹیوب پہ آپ کا بیان سنا تھا، قبر کی پہلی رات پر کہا جائے، اور ایک بیان کر رہے تھے مفلس کون ہے، اس پر کہا جائے. برادران اسلام، تقریباً 3 موضوعات دیے. کہا گیا کہ والدین پر کچھ. برادران، یہ ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اصلاح معاشرہ کا ایک مرکزی موضوع میں آپ لوگوں کے درمیان ایک حدیث جو پڑھا، میں اسی کو اپنا موضوع بنا کے آگے بڑھوں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اطمینان سے سنیں، میں بھی بالکل مختصر سا وقت لوں گا کیونکہ بات مختصر ہو اور عمل کرنے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ. ہم سنیں کانوں کی مزینت کے لیے، اور سننے کے بعد جہاں کی بات وہاں چھوڑ کے نکل جائیں. لوگوں، میرا اتنی دور سے آنا، ذمہ داروں کا یہ سارا انتظام کرانا، اور آپ لوگوں کا دن بھر تھکا ماندہ جسم لے کے یہاں پر بیٹھے اور یہاں سے خالی ہاتھ نکل گئے تو سب کا سب بیکار ہے. بس اللہ سے ہی دعا، اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. برادران، آگے چلیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس؟ اللہ اکبر. سوال دیکھنا کیسا. تقریباً میں پہلے 1 سال پہلے جب آپ لوگوں کے پاس آیا، دلوں کی صفائی پر کچھ باتیں رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے.
दिलों की सफाई पर बात की थी। बिरादरान, आज वही उसी से जरा मिलता जुलता मौजू है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से पूछा, अतदरून अमल मुफलिस, मेरे सहाबा जरा बताओ तुम में से मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है, बेकस व बेबस कौन है, लुटा हुआ कौन है, नातवा कौन है, मजबूर कौन है, कल्लाश कौन है। आज अगर पूछा जाए तो बिरादरान मैं समझता हूं कि सवाल सही होगा, लेकिन अल्लाह के नबी ऐसे सहाबा से पूछ रहे हैं जिनके पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं, जो अपनी सारी जिंदगी की कमाई हुई रकम को मक्के में छोड़ करके मदीना हिजरत करके आए हैं। बिरादरान इस्लाम, ऐसे भूखे सहाबा से मेरे नबी पूछ रहे हैं, बताओ मेरे सहाबा तुम में मुफलिस कौन है। बिरादरान आगे बताओ मैं आप लोगों को वो सहाबा इकराम की सीरत। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं, मैं इतना ज्यादा भूखा था, एक मर्तबा भूख ने मुझे इतना निढाल करके रख दिया, मैं झुका हुआ अपने एक बाजार के गली में बैठा हुआ हूं, इसलिए कि कोई देखने वाला मुझे देख करके मेरी भूख को महसूस करे। ये कौन लोग थे बिरादरान? ये वो मेरे और आपके जैसे आम लोग नहीं थे। अरे ये वो लोग थे जिसके बारे में मेरे रब का कलाम कहता है, फ़इन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। वो क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों, मेरे सहाबा की तरह ईमान लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। वो सहाबा बैठे हुए हैं जिनके बारे में अर्श वाला परवरदिगार खुद बयान करता है कि मैं इनसे राजी हो गया हूं और ये मुझसे राजी हो गए हैं। अल्लाह अकबर। बिरादरान इस्लाम, हालात ऐसी है, भूख से निढाल एक गली के कोने में बैठे हुए हैं, लोग वहां से चल रहे हैं ताकि कोई देखने वाला मुझे देखे, मेरी भूख को महसूस करे और मुझे घर ले जाकर कुछ खिलाए। बिरादरान, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मेरे सामने से अबू बकर का गुजर हुआ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम किया। अबू हुरैरा जवाब दिया कि मसला पूछा, शायद जवाब देते देते मुझ पर गौर करे। अबू बकर जवाब दे के आगे निकल गए। उमर से मुलाकात हुई, यही हालात रही। थोड़ी देर के बाद अबू हुरैरा खुद बयान करते हैं कि उसके बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गुजरे, मैंने बड़े अदब से प्यारे नबी को सलाम किया। अल्लाह के नबी ने जवाब देते मेरे चेहरे को देखा, फतलव्वना वजहुहु, मेरे नबी का रंग बदल गया। अल्लाह के नबी महसूस करने लगे, क्या अबू हुरैरा तू भूखा है? फिर भी मेरे नबी का सवाल यह है कि बताओ मेरे सहाबा, तुम में से गरीब कौन है, कंगाल कौन है, लुटा हुआ कौन है? अबू हुरैरा बयान करते, हाँ अल्लाह के नबी मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अपने घर ले गए, अपने सारे अजवाज के मकान एक आदमी को भेजा, कुछ हो तो लाए। बिरादरान, एक गिलास दूध मिला, एक प्याला दूध। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी, फिर भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, अतदरून अमल मुफलिस। साहबा चाहते तो बता सकते थे ये अबू हुरैरा है, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ है, ये बिलाल है, ये फला है, ये सब के सब कमजोर है। एक मर्तबा अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने जुब्बे को उठा करके बताया, अल्लाह के नबी जरा इधर देखो, अबू तलहा ने भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांध लिया है। अल्लाह अकबर। बिरादरान, सब कुछ खा पी कर बार बार डकार मार के भी हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। कभी रब का शुक्र अदा करने का मौका बिरादरान कभी हमें मौका मिला ही नहीं, क्योंकि नाशुक्री के रास्ते पे जो हम बैठे हुए हैं। बिरादरान इस्लाम, याद रखे, अपने जुब्बे को उठाया, बताया अल्लाह के नबी जरा देखो तो सही, पेट पे पत्थर बांधा हुआ हूं। मेरे माँ बाप कुर्बान अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा के कांधे पे हाथ रखा और आहिस्ता कान में कहा, अबू तलहा इधर आमीना के बेटे के पेट पे तो देख। बिरादरान जरा देख मुझे। अपनी चादर को सरकाई तो अल्लाह के नबी के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए। बिरादरान,
غور کرنا، پھر بھی میرے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ میرے صحابہ تم میں غریب کون ہے؟ برادران اسلام قربان جائیں صحابہ کے جواب پر. کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میں غریب ہوں، یہ نہیں کہا میں قلاش ہوں، یہ نہیں کہا میرا سب کچھ مکے والوں نے چھین لیا ہے، تنہا آیا ہوا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، فیما من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے نبی ہم میں غریب وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. اگر میں اپنے انداز میں وضاحت کروں برادران اللہ کے نبی انداز میں اگر وضاحت کروں تو اس طریقے سے، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، ہے نا، آ جائیے نا، جس کے پاس ذاتی مکان نہ ہو، جس کے پاس عالیشان لباس نہ ہو، جس کے پاس محل نما گھر نہ ہو، جس کے امیر دوست نہ ہو، جس کے گھر کے سامنے وسیع راستہ نہ ہو، جس کے کھیت کھلیان نہ ہو. نہیں میرے برادران، میرے مصطفیٰ نے وضاحت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میری امت کا غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے سر پہ چھت نہیں ہے، وہ نہیں ہے جس کے بینک میں اماؤنٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے جس کے پاس کھانا نہ ہو، وہ نہیں ہے جس کے بچے اچھے کالج میں نہ پڑھتے ہو، وہ نہیں ہے جس کی بیٹیوں کے پاس زیورات نہ ہو، وہ نہیں ہے جس کے راستے چلنے میں سواریاں نہ ہو. نہیں میرے برادران، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا غریب آدمی وہ ہے، وہ مفلس وہ ہے، یأتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، اللہ اکبر، صلاح کو لے کے آئے گا، نماز کو لے کے آئے گا، روزوں کو لے کے آئے گا، زکوٰۃ کو لے کے آئے گا، حج کو لے کے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ انبار لے کے آیا ہوا ہے. لوگوں دل تھام کے سننا، عمل کی نیت سے سننا، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کر لینا آج کے بعد سے یہ میرا طریقہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، نماز لے کے آیا ہے، روزے لے کے آیا ہے، زکوٰۃ لے کے آیا ہے، حج لے کے آیا ہے. ایک آدمی آئے گا، یا ربی قد شتم ھذا، وہ میرے پاک پروردگار آج تیری عدالت لگی بھی مالک، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی پروردگارا. اللہ اکبر، ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو. اقبال نے کہا تھا، کیا کہا؟ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، ارے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، ہمیں ہماری زباں پہ لگام نہیں ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، برا مت سمجھنا میری بات پہ، کہ رب العالمین کی عدالت لگی بھی ہوگی. رب العالمین کے سامنے بڑے بڑے نبی سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کی عدالت ہے، کوئی لائر ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کا دفاع کرنا ہوگا. اگر اس حال میں میری اور آپ کی ماں آ کر کے کہے، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی مالک، میرا بابا آ کر کے کہے، بوڑھا باپ آ کے کہے، اللہ میں کمزور ہو گیا تھا، یہ میرا جوان بیٹا مالک مجھے گالی دی تھی. جس رب نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ نادان، میں تیری زبان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو اپنی ماں کو اف تک بول، اپنے بابا کو اف تک بول. تو گالی بک کے آیا تو کیا جواب دو گے؟ تیرا چچا تجھ سے محفوظ نہیں تھا، تیرا پڑوسی تجھ سے محفوظ نہیں تھے، تیرے خالو تایا تیرے رشتہ دار تجھ سے محفوظ نہیں تھے. ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ برادران اسلام، کب ہم یہ دل کی گندگی کو پاک و صاف کریں گے؟ لوگوں یاد رکھنا، آج گالی دے کے بھول جاؤ گے. آج جمعہ کا دن ہے، صبح کا سورج نکلنے سے لے کر اب تک برادران اسلام تقریباً 15 گھنٹے ہم لوگ گزار چکے ہیں، فجر سے لے کر اب تک. ہماری زبان سے پوچھ کے دیکھو اس زبان نے کتنے لوگوں کو ڈانٹا ہوگا. آج بچ جائیں گے برادران، آج بچ جائیں گے. وہ دن کیا ہوگا؟ کون آئے گا ہمارے ساتھ؟ انبیاء آنے سے کانپ رہے ہیں. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جس دن بابا کہے گا کاش میرے بدلے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، اس دن ماں باپ بچوں کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے. کیا کرو گے مسلمانوں؟
कहां जाके सर मारोगे? दुनिया की छोटी छोटी आने वाली खबरों से हम डर रहे हैं, हमारे गुर्दों में पानी भरा हुआ है। वो दिन रब्बुल आलमीन के सामने मेरी मां खड़ी होकर मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगी। अल्लाह इसने गाली दिया था, अल्लाह है कोई जवाब? बिरादरान इस्लाम, जाओ, अब भी वक्त है। अपनी मां का हाथ पकड़ लो लोगों, अपनी मां का हाथ पकड़ लो, अपने बाबा का हाथ पकड़ लो, हो सके तो रो उनके सामने, माफी मांग लो बिरादरान, माफी मांग लो। और एक बात कहूं, हमारे पास सबसे सस्ती नौकरानी हमारे घर में है। सबसे सस्ती नौकरानी कौन मालूम? हमारी बीवी। कुछ नहीं बोलती वो, कुछ नहीं बोलती वो, क्योंकि हमने निकाह पढ़ के लाए उसको, है ना। हम मर्द हैं, ज़बां पे जो आया अपनी बीवी के साथ अपनी बीवी को बक दिया। वो बेचारी अपने शोहर को लेते हुए बर्दाश्त करके, कल का दिन होगा, कल का दिन होगा लोगों, आज मैं यहां से चला जाऊंगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी नेक अमल की तौफीक दे। कल का दिन होगा, वो कमजोर, वो सिनफे नाजुक रब के बारगाह में आके कहे, मालिक ये जालिम है परवरदिगारा, इसके खातिर मैंने अपने बाबा को छोड़ दिया, इसके खातिर मैंने अपनी मां को छोड़ दिया, इसके खातिर अपने भाई बहनों को छोड़ दिया, इसके लिए मैं सबको छोड़ के मैं इसके होके चले गई, इसके बच्चों को जन्म दिया अल्लाह, इसकी पकाती बन के खाना बना के दिया, इसकी नौकरानी बन के धोबन बन के इसके कपड़े धोया करती। ये थक गया था मालिक, अपने आप को इसके हवाले कर देती, मैं इसका ख्याल रखा करती। अल्लाह इसके ज़बां पे कोई लगाम नहीं थी मेरे परवरदिगार, ये हमेशा गाली बका करता था। आज मुझे उसका बदला चाहिए, है कोई जवाब? सरजमीन सगर के नौजवानों, याद रखना, ये वक्त जायका करने का नहीं है। हर गुजरता हुआ वक्त हमें मौत के करीब लेके जा रहा है। अपने दिल के अंदर फिक्र पैदा करो। मेरे नबी बयान कर रहे हैं, क़यामत के दिन उस आदमी के खिलाफ मुकदमा खड़ा, अगर उस मुकदमे में हमारी मां हमारी बीवी खड़ी हो जाए तो क्या कहोगे? अगर मेरा हाफिजा गलती ना करता हो, इमाम मुस्लिम इस हदीस को अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर किताबुल हज के अंदर लेके आते हैं। अल्लाह के नबी ऊंट के पीठ पर बैठे हुए हैं और लोगों को झिंझोड़ करके क्या कहा मालूम? इत्तकुल्लाह फिन्निसा फइन्नकुम अखस्तुमुहुन्न बिअमानिल्लाह। ओ लोगों, औरतों के मामले में तुम अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करे। अल्लाह के नबी ने कहा, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, इन औरतों को तुम अल्लाह की अमानत में लेके आए हो, इसको रुलाओगे। मामूली घर का एक प्याला होता है, वो नीचे गिर जाए तो टूटने का खदशा होता है। एक प्याला है, एक गिलास है कांच का, नीचे गिर गया तो टूटने का डर होता है। एक दिन में हजारों मर्तबा उस मासूम के दिल को तोड़ते हो, गाली बकते हो, कभी उसके बाबा पे लान तान, कभी इसकी मां पे लान तान, कभी इसकी भाइयों पे लान तान। अल्लाह छोड़ देगा बिरादरान? अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। बिरादरान इस्लाम, ये ज़बां है, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने मैंने इब्तिदा में कहा, नाज है ताकत गुफ्तार इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अब जरा आगे चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे मालूम? अल्लाह अकबर, नबियों के बाद जिसका सबसे पहला मुकाम है। मेरी और आपकी मां अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, ये आसमान जो सितारों से भरा हुआ है, इसके बराबर किसी के नेकियां हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मेरे उमर फारूक के नेकियां हैं। हजरत आयशा चौंक उठी, कहा, अल्लाह के नबी, ऐना हसनात या अबू बकरिन, मेरे अबू बकर की नेकियों के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, मेरे बाबा की नेकियों के बारे में क्या ख्याल? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा नाम अबू बकर का लेती है और पैमाना आसमान का बनाती है। नाम अबू बकर का लेती है, पैमाना तराजू आसमान का बनाती है। ऐशा, आसमान में इतनी जगह नहीं ऐशा जहां मेरे अबू बकर की नेकियां रख सके। अल्लाह अकबर। बिरादरान, एक मर्तबा
ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو ایک دو تین باتیں زیادہ سنا دیے. حضرت عمر سخت ناراض ہو گئے ہیں, سخت ناراض. لوگوں غور کرنا, جس کا مقام اتنا اعلیٰ جس کا مقام, اس کی حالت یہ ہے. دو تین باتیں عمر کو سنا دیا, عمر ناراض ہو گئے. بار بار ابو بکر بار بار ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے ابو بکر, مجھے معاف کر دے عمر, مجھے معاف کر دے عمر. حضرت عمر معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ سیدھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی, میری ناک آلود ہو گئی ہے, میں نے میری زبان سے میرے بھائی عمر کو گالی دی ہے, برا بھلا کہا ہے, برا بھلا کہا. اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا کیا جائے. برادران, وہاں عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, وہ بھی فوراً آئے. برادران, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, کیا ہوا. بتایا گیا اللہ کے نبی بات ایسی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں, عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو. عمر, جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا, میرا صدیق میری تصدیق کر رہا تھا. اللہ اکبر, یہ حالات ہے لوگوں. اب بھی وقت ہے, جاؤ ہماری زبان سے جس کو ہم نے تکلیف دیا ہے ہاتھ پکڑ لو, اس کا معافی مانگ لو, اس سے معاف کر دو. بار بار کہو اس سے معاف کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا, دوسرا آدمی آ کے کہے گا یا ربی قذف ھذا, اللہ یہ جو آدمی کھڑا ہے, یہ حاجی صاحب جو ہیں, اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا. اللہ میں کمزور تھا مالک, حسد کی بنیاد پہ جس پر جو چاہے تنقید کر دی, جس پر جو چاہے الزام لگا دیا. اللہ الزام لگایا تھا, آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تیسرا آدمی آ کر کے کہے گا یا ربی اکل مال ھذا, اے میرے پاک پروردگار, اس نے میرے مال کو کھایا تھا. اگر میں اس پہ کہتے چلوں تو بات لمبی ہوگی. برادران, پیٹ توند کی طرح نکلے ہوئے ہیں. آج بھی فکر ہمیں دولت کی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے دولت آ جائے, جو ناراض ہوتا ہے وہ ہو جائے. اسی مال کے لیے ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے باہر کر دیا. برادران, یہ کیا یہ ہماری پہچان ہے لوگوں؟ یہ ہمارا تعارف, سیدھا بیٹھیے آپ, کیا یہ ہماری پہچان ہے برادران؟ یہ ہماری پہچان ہے لوگوں؟ نہیں میرے برادران, یہ ہماری پہچان نہیں. ہماری پہچان تو وہ ہے, حضرت عمر نے ہمس کے آئے ہوئے لوگوں سے کہا تھا, وہ ہمس والوں, تمہارے گاؤں میں جو بھی غریب ہے اس کی لسٹ بنا کر کے دو. ہمس والوں نے ایک لسٹ تیار کی, لسٹ تیار کر کے عمر بن الخطاب کے ہاتھ میں دیا. حضرت عمر نے لسٹ کو لے کر کے سارے نام کو پڑھ رہے ہیں. پڑھتے ہوئے کہا, لوگوں یہ کون سعید ہے, یہ سعید کون ہے؟ اللہ اکبر, کہا امیر المومنین, یہ ہمارا امیر ہے, یہ ہمارا گورنر ہے, پورے ہمس کا بادشاہ. مفلسوں کے لسٹ میں, غریبوں کے لسٹ میں میرے سعید کی حالت. ہاں یہ حالت. حضرت امیر المومنین نے 1000 دینار دے کر کے بھیجے. جیسے ہی حضرت سعید بن عامر کے گھر پہنچے, جانتے ہو کیا کہا؟ برادران, ہماری پہچان یہ ہے, جیسے ہی دولت گھر میں پہنچی, حضرت سعید بن عامر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج انا للہ پڑھ کے ہم ذبح کر دیتے اپنے بھائی بہنوں کو, کیونکہ ساری پراپرٹی ہماری ہے. یہ ہماری پہچان نہیں ہے برادران. مال کو جمع کرنا, مال کو لوٹ کے لے کے رکھ لینا. لوگوں, اب بھی وقت ہے. جو سانسوں کا رشتہ ہمارے جسم سے جڑا ہوا ہے, جاؤ اپنے بھائی بہنوں کے پاس, ان کا حق ان کو دے دو. جاؤ اپنے بھائیوں کے پاس, ان کا حق انہیں دے دو. معلوم نہیں کہ ہمارا وقت کب ختم ہوگا. اسی لیے ایک شاعر نے کہا, اے غافل مسلم ہوش میں آ. کیا کہا؟ اے غافل مسلم ہوش میں آ, کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا, جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا. اے سرزمین صغر کے مسلمانوں, برادران,
गौर से सुनना, अब भी बेवक्त है, बेदार हो जाओ। ये दुनिया हमारी नहीं है बिरादरान, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है दुनिया। अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। बिरादरान तैयारी कर लो लोगों, ये दुनिया में हमें नहीं रहना है, हमें यहां से जाना है बिरादरान, यहां से जाना है बिरादरान। वक्त अब भी है, जाओ, जाकर के अपने उन भाइयों से माफी मांग लो जिस पर हमने जुल्म किया, जिसको हमने तकलीफ दी, जिसको हमने रुलाया, जिसके माल को हमने निकाल के खाया। चौथा आदमी आके कहेगा या रब्बी कद ज़रबा हाज़ा, अल्लाह इसने मुझे मारा था मालिक, मैं बहुत कमजोर था। अल्लाह गौर करो बिरादरान, जितनी चीजें पैगंबर इस्लाम बता रहे हैं, क्या इस जुमरे में हम नहीं हैं? हमारी जबान गालियों से आजाद नहीं है, हमारे हाथ लोगों के माल को लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारे बाजों की ताकत लोगों पे जुल्म नहीं कर रही है। क्या कहोगे अल्लाह ताला को? मेरा रब अगर पूछ ले ऐ जालिम तूने ऐसा जुल्म क्यों किया, है कोई जवाब हमारे पास? बिरादरान इस्लाम वो आके कहेगा अल्लाह इसने मुझे मारा था मेरे परवरदिगार, आज मुझे उसका बदला चाहिए। बिरादरान अजीजान गिरामी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जिंदगी के आखिरी अय्याम है, लोगों इत्मीनान से सुनना, जिंदगी के आखिरी अय्याम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को जमा किए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या किसी की अमानत मेरे पास है? कौन? सारे नबियों के सरदार, जिसके अगले पिछले गुनाह माफ हैं, जिसकी सिफारिश की उम्मीद में मैं और आप जी रहे हैं, वो क़यामत के दिन हमारे हक में सिफारिश करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करके हमें जन्नत में दाखिल करेगा। वो नबी मस्जिद के सुतून को टेक लगा के बैठे हुए हैं, सहाबा को बुला बुला के कहते हैं क्या मैंने कभी जुल्म किया तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे माल को लेके खाया, कदमों की ताकत जा चुकी है, पैरों में ताकत नहीं है। सहाबा के सहारे मस्जिद में आके बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या खौफ था? आवाज खवातीन है वहां पर जी। बिरादरान गौर करना, सुन लिए, वक्त भी इख्तिताम पे है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं क्या मैंने कुछ जुल्म किया, किसी को तकलीफ दी, किसी को मारा? काबा के रब की कसम नौजवानों गौर करना, इत्मीनान से गौर करो लोगों। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछ रहे हैं। एक साहबे रसूल उठ के खड़े होते, एक साहबे रसूल उठ के खड़े हो गए, कहते अल्लाह के नबी गज़वे बदर, गज़वे उहद का मौका था, आपने मुझे मारा था, आपने मुझे मारा था। लोगों यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम तुकल्लिमुना अयदीहिम, सूरह यासीन में मेरा रब बयान करता है जिस दिन अल्लाह हमारे जबानों को कुफर लगा देगा, जिस दिन हमारे जबानों को ताले लगे हुए होंगे, अल्लाह ताला हमारे हाथों से बात करेगा। ये हाथ कहेंगे बीवी के दांते कितने मर्तबा तोड़ा था, है ना, बच्चों की हड्डियां कितने मर्तबा, पड़ोसियों पे कितने मर्तबा वार किया था, जमात के जिम्मेदारों पर तेरे हाथ ने कितने मर्तबा उनके इज्जतों को उछाला था। बुरा मत समझना, मैं यहां पर तनकीद करने के लिए नहीं, यहां पर मैं किसी का छोटा या किसी का बड़ा भाई बन के आया हूं। लोगों मेरी बात पे बुरा मत समझो, सोच के देखो, इस साजिश को अपने अंदर ला करके देखो, हमें एहसास होगा बिरादरान, हमें तड़प पैदा होगी, हमें खौफ आएगा, हम
پکار اٹھیں گے. پیارے نبی جیسی شخصیت لوگوں کے سامنے بول رہی ہے, تڑپ رہی ہے, ظلم کیا تھا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی غزوہ احد کے موقع پر آپ نے مجھے مارا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے آؤ آ کے بدلہ لو. کہتے اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ ننگی تھی, آپ کے پیٹھ پہ چادر ہے, یہ انصاف کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. خون کے آنسو رونے کا وقت ہے. صحابہ کرام رو رہے اس وقت. نبی کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, یہ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ انصاف کیسے ہوگا؟ آپ کے پیٹھ پہ چادر ہے اور اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی. اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو ہٹایا. وہ صحابہ رسول قریب آئے. اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا تو صحابہ رسول حضرت عکا شاہ تھے. قریب آئے, آ کر کے اللہ کے نبی کے پیٹھ سے لپٹ گئے اور اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو چومنے لگے, پیار کرنے لگے اور رو رہے ہیں. کہتے اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا, کبھی نہیں مارا. پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے؟ کہتے اللہ کے نبی آپ خود دیکھ رہے ہیں سامنے کفار تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. معلوم نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے آخری وقت ہے. ہاں وہ وقت ایسا تھا کہ آپ سب برابر کر رہے تھے, آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کو چھوتے ہوئے نکل گئی. یہ حالت ایسی ہے معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے. میں اس لیے آپ کی جسم سے اپنے جسم کو لگانا چاہ رہا تھا. یہ ساری چیزیں لا کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے لوگوں اطمینان سے سنیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تڑپ رہی ہے. آج ہم آزاد ہیں برادران, آج ہم آزاد ہیں لوگوں, ہمیں کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. کل رب کی عدالت ہوگی, اللہ بگلا کے کہے گا تو نے اس کو گالی دی تھی, تو نے اس کے مال کو کھایا تھا, تو نے اس پہ الزام لگایا تھا, اسفک دم ھذا, تو نے اس کے خون کو بہایا تھا, تو نے اس کو مارا تھا. ہے کوئی جواب؟ آخر میں ایک بات کہتے اپنی بات کو ختم کروں گا. لوگوں اس دن کے پکڑ سے بچنا چاہتے ہو, میرے نبی بیان کرتے ہیں مانگنے والے کھڑے رہیں گے, اللہ ان کی نیکیاں اٹھا کر کے ان کو دینا شروع کر دے گا. نمازی صاحب کے سارے نیکیاں ختم, روزے دار کے روزے کے نیکیاں ختم, حاجی صاحب کے حج کے نیکیاں ختم, زکات دینے صدقہ و خیرات کرنے والے کے نیکیاں ختم, اور بھی مانگنے والوں کی سب کھڑی ہوئی ہے. اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھے گا. میرے نبی بار بار بیان کرتے ہیں میری امت کا مفلس آدمی یہ ہے. کون؟ جس کا جسم ننگا وہ نہیں, جس کے دامن میں نیکیاں تھے وہ سب کے سب لٹ کے ختم ہو گئے. وہ بچنا چاہتے ہو لوگوں تو ایک ہی اس کا علاج ہے, یہاں سے اٹھنے کے بعد رات میں سونے سے پہلے اپنے ان لوگوں کے پاس جاؤ. آج کل اللہ کا فضل موبائل ہے, جس کو بھی تکلیف دی ہے اس سے فون کر کے معافی مانگ لیں. یاد رکھنا معافی مانگنا ایک بہادری ہے برادران. بزدل کی علامت یہ ہے کہ وہ معافی نہیں مانگتا. بزدل کبھی معافی نہیں مانگتا, بہادر ہمیشہ معافی مانگتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, تڑپ اٹھتا ہے وہ کیا ہوگا میرے ساتھ. آخری بات اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں. برادران اسلام, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بیٹھے ایک محفل میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں اب ہماری محفل میں ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جس کی زندگی ہی جنت تھی, جس کا اوڑھنا بچھونا, جس کی آواز کا نکالنا, جس کی آنکھوں سے آنسو بہانا صرف جنت کے طلب میں تھے. برا مت سمجھنا, آج میں اور آپ بھی جنت کو چاہتے ہیں. کیسے؟ طوطوں کی طرح. بس وہ بات دل تک بھی نہیں اترتی,
वो बात दिल तक भी नहीं उतरती। तोतों की तरह जन्नत चाहिए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे बिरादरान, लेकिन वो चीज को हमने कभी दिलों के तख्तियों में नहीं उतारा बिरादरान। लोगों याद रखना, जिसकी जिंदगी का आखिरी तमन्ना जन्नत है, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तेरी जहन्नम से बचा ले। ऐसे सहाबा के दरमियान मेरे और आपके नबी कहते हैं, यतलउल आन रजुलुन मिन अहलिल जन्ना, अभी हमारे दरमियान एक आदमी आएगा, वो जन्नती है। सहाबा की नजरें पीछे पड़ी हुई हैं, देख रहे हैं कौन आएगा। अभी देखा एक नौजवान हजरत साद आए, हजरत साद आए, 30 साल की उम्र में इस्लाम लाए। कितने साल की उम्र में? 30 साल की, 36 साल, 30 पर 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कितने साल जिंदा रहे? 6 साल। अल्लाह के नबी बयान करते हैं हमारे दरमियान आएगा वो जन्नती है। एक मर्तबा नहीं, 3 महफिलों में अल्लाह के नबी ने फरमाया। एक मर्तबा बाग में बैठे हुए कहा हमारे दरमियान एक आदमी आएगा वो जन्नती है। उस वक्त भी वही नौजवान आए। एक मर्तबा बाजार में खड़े हुए हैं, अल्लाह के नबी बयान करते हैं हमारे दरमियान एक आदमी आएगा वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। एक साहब रसूल के दिल में शौक पैदा हुआ, अरे चल के देखो तो सही वो कौन आदमी है जिसको मेरे नबी बार बार करे वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। गए जाकर कहा मेरे भाई अगर तेरी इजाजत हो तो मैं तेरे घर का 3 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए मेहमान बनना चाहता हूं। कहा अल्लाह खैर का मामला करे, मेरे घर का मेहमान है, मेरे लिए सादत की बात है, आ जाओ, वेलकम मरहबा। आए, आकर के घर में है। एक दिन गुजरा, साहब रसूल बयान करते हैं मैं भी नमाज पढ़ता हूं, ये भी नमाज पढ़ रहा है, मैं भी तहज्जुद के लिए उठता हूं, ये भी तहज्जुद के लिए उठता है। सारी एक दिन की इबादत को देख ली। दूसरा दिन देखा पूरा वही मामला। तीसरा दिन जब रुखसती का वक्त हुआ तो बयान करते हैं अल्लाह वो अल्लाह के बंदे, मैंने मेरे नबी के जबान से बार बार तेरे हक में जन्नत की बशारत सुनी है। जो आएगा वो जन्नती है, वो आएगा वो जन्नती है, वो आएगा वो जन्नती है। वो कौन सा नेक अमल तेरे पास है, वो कौन सी अच्छाई तेरे पास है? अल्लाह के नबी बार बार बोल रहे जन्नती है। कहा मेरे पास जो तुम देख रहे हो वही कुछ है, उसके अलावा कोई ज्यादा नहीं है। हाँ एक चीज मेरे पास है बस। कहा कौन सा? मैं रात में रोजाना सोने से पहले अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करके सोता हूं, ओ मेरे मालिक मैंने आज तक जिसने भी मुझे तकलीफ दी है, मुझे गाली दी हो, मुझे रुलाया हो, मेरा माल खाया हो, मुझे सताया हो, अल्लाह मैं सबको माफ कर दिया, मेरे दिल को पाको साफ कर लिया। अल्लाह अगर मैं किसी पर जुल्म किया हो मैं तो माफी मांग चुका हूं, अगर कोई छूट गया हो उसको तौफीक दे कि वो भी मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। बिरादरान इस्लाम गए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सुनाया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे भाई ने तेरे सामने जो कुछ कहा सच कहा, वही तो उसका अमल है जिसके वजह से अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। अमल करोगी बिरादरान इस पे? माफी मांगोगे अपने बड़ों से, माफी मांगोगे अपने छोटों से। लोगों याद रखना, माफी मांग लो, गनीमत जान लो मिल बैठने को। क्या कहा? गनीमत जान लो मिल बैठने को। जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है, मालूम नहीं वक्त कब खत्म होगा। अगर इसी हाल में रहेंगे, मौत का फरिश्ता हमारे सिराने आए, आकर के कहे चल अब वक्त हो गया है, तेरा रब तुझे बुला रहा है, हजारों बार तुम रो लो, अल्लाह उस वक्त हमारे रोने को नहीं देखेगा। अल्लाह खुद सूरह सजदा के अंदर फरमाता है रब्बना अबसरना व समिअना, मालिक मैं देख लिया अल्लाह, अल्लाह मैं सुन लिया परवरदिगार, फरजिअना, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में रहने का वक्त दे अल्लाह। क्यों? किस लिए?
नेक अमल करूंगा परवरदिगार, माफी मांग लूंगा जिस पे मैंने जुल्म किया है, सजदे कर लूंगा तेरे बारगाह में। अल्लाह इजाजत नहीं देगा बिरादरान। अल मुहिम बताने और सुनाने का बस मकसद और मतलब इतना है, लोगों नजात पाना चाहते हो, बड़े बड़े नेकियां जो कर रहे हो, अगर इसके हिफाजत करना चाहते हो, ये छोटे छोटे सुराग जो गिरे हुए हैं, गालियों के शक्ल में, इल्जाम के शक्ल में, माल की हिर्स के शक्ल में, जुल्म के शक्ल में, पहले इससे तौबा कर लो, पहले से तौबा कर लो। जाओ अपने घर अपनी माँ से माफी मांग लो, अपने भाइयों से माफी मांग लो, अपने बहनों से माफी मांग लो, पड़ोसियों से, दोस्तों से। अगर किसी की अमानत हमारे पास है उसको वापस दे दो, इससे पहले कि हमारी मौत हमारे सर पे आए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तो हमारे ऊपर रहम फरमा, हमारे ऊपर करम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे खुदाया। अल्लाह हमारी जबानी जो जुल्म हुआ अल्लाह उसे माफ कर दे, हमारे हाथों से जो जुल्म हुआ उसको माफ कर दे मालिक। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह लोग हमें माफ कर सकें। परवरदिगारा ईमान वाली जिंदगी जीने की तौफीक दे मालिक। अल्लाह हमारे दिल तेरी मोहब्बत से खाली हो चुके हैं परवरदिगार, हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दिलों में तेरे मस्जिदों की मोहब्बत पैदा फरमा, नमाजों की मोहब्बत पैदा फरमा, कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे दिल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं परवरदिगारा, हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा। जब तक जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख। अल्लाह मौत भी दे तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।